مملکت خداداد پاکستان پکار رہا ہے، آئیں وطن عزیز کی اس پکار پر لبیک کہیں، کیونکہ میرا ملک آج سخت مایوسی کے دور سے گزر رہا ہے۔ میرے ملک کے نوجوان شدید ذہنی دباؤ اور بے بسی کا شکار ہیں۔ کہیں معیشت تباہ حال ہے تو کہیں قومی ادارے اور سیاسی جماعتیں باہمی انتشار کا شکار ہیں، جبکہ پاکستان کی نظریاتی اساس پر حملے ہو رہے ہیں اور دشمن بغلے بجا رہے ہیں۔ کہیں قرآن کی حرمت پر حملے ہو رہے ہیں، جن کی امیدوں کا محور یہ ملک ہے۔ وہ کشمیری بھی آج سکتے میں ہیں کہ ہمارا وکیل کہاں چلا گیا۔ ملک میں حقیقی قیادت کا فقدان ہے۔ حکمرانوں کی بد انتظامی کی وجہ سے ملک میں نہ بجلی ہے، نہ گیس، نہ پانی، نہ آٹا، نہ ملازمت اور نہ ہی کاروبار ہے۔ آج کا پاکستان سسکتا بلکتا اندھیروں قرضوں میں ڈوبا ہوا پاکستان ہے۔ حیا اور انصاف کی جگہ بے حیائی، بدعنوانی، بد اخلاقی عروج پر ہے۔ دہشت گردی اور جرائم کی بھرمار نظر آ رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کی پکار کون سنے گا؟ مسلمانہ نے بر صغیر کی شب و روز جد و جہد، قربانیوں، ہجرتوں اور شہادتوں کے سلے میں اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کی صورت میں ایک عظیم الشان ملک عطا فرمایا، کیونکہ اس خطہ ارضی کو ایک اسلامی فلاحی نظریاتی مملکت بن کر ابھرنا تھا، مگر ابھی تک اس خواب کو شرمندہ تعمیر ہونا باقی ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کے داخلی، خارجی اور عوامی مسائل سے آگاہ قیادت اور کارکنان ملک بھر میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نام سے میدان عمل میں اتر چکے ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نظریہ پاکستان، دفاع پاکستان، اتحاد امت، خدمت انسانیت، قانون کی عملداری پر یقین رکھتی ہے، جبکہ امیر و غریب، مرد و خواتین کے حقوق کی پاسداری، اقلیتوں کی مذہبی شخصی آزادی، مزدوروں اور کسانوں کی بہتر آمدنی اور پسماندہ طبقات و علاقہ جات کی خوشحالی، ترقی، صنعت اور تجارت کی ضامن ہوگی۔ ملک پاکستان کے تاجروں کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کر کے ملکی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کی محرومیوں کے ازالے اور ان کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ بجلی کی فراہمی کے لیے ہائیڈل، سولر اور سستی ترین بجلی کی پیداوار کو اولویت دی جائے گی۔ ہر وہ ڈیم اور آبی منصوبہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا جو ملک کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ کرپشن، لاقانونیت، قتل و غارت گری، وڈیرا شاہی، لینڈ مافیا اور قبضہ گروپوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ فوری اور سستے عدل و انصاف کے لیے مضبوط عدلیہ، پولیس کا بہتر تفتیشی نظام، بھائی چارے کے فروغ کے لیے مقامی ثالثی کمیٹیاں قائم کی جائیں گی۔ ملک میں بڑھتی دہشت گردی، بدامنی اور فرقہ واریت کا اولین ترجیح میں خاتمہ کیا جائے گا۔ کسانوں اور زمینداروں کو جدید مشینری میسر کر کے وہ تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی جو پاکستان کو زرعی پیداوار میں خود کفیل کرنے کا باعث بنے۔ برادر اسلامی ممالک سے تعلقات کو مزید تقویت دی جائے گی اور امت مسلمہ کے اتحاد و یکجہتی میں پاکستان اپنا مؤثر کردار ادا کرے گا۔ عالمی برادری سے تعلقات برابری، خودداری، ملکی مفاد اور قومی وقار کے مطابق طے کیے جائیں گے۔ سی پیک سمیت ملکی اور قومی تعمیر و ترقی اور معاشی اور اقتصادی بہتری کے منصوبے جات پر کوئی منفی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ ہر سطح پر مظلوم کشمیریوں کی مدد اور حمایت کو جاری رکھا جائے گا۔ افواج پاکستان دفاع وطن اور ملک کی سلامتی کی ضامن ہیں۔ ان کی مضبوطی اور بلندی کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ طلباء اور نوجوانوں کی نظریاتی، فکری، قومی اور مذہبی اقدار پر تربیت کی جائے گی اور بہتر روزگار کے ساتھ طلباء کو خود مختار بنانے کے لیے فری لانسنگ، ای کامرس، آئی ٹی اور انٹرپرینیورشپ کے مواقع فراہم کیے جائیں گے تاکہ اس ملک کے طلباء نوکریوں کے بجائے اپنا کاروبار کرنے والے بنے۔ سودی نظام کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا اور قرضوں سے پاک معیشت، مکمل خود مختار پاکستان کے لیے قدرتی نعمتوں سے مالا مال پاک وطن کو عوام کے لیے ہر ممکن سہولتوں آسانیوں کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ مساجد اور مدارس کی تعمیر و آبادکاری، مساجد کے لیے بجلی بلز، امام و مؤذن کی معقول تنخواہ، نماز 5 وقت کا اہتمام حکومت وقت کی ذمہ داری تصور ہوگا۔ تعلیمی بجٹ میں اضافہ اور خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ ہم نصابی سرگرمیوں، مثبت تفریح، آزادی اظہار رائے اور میڈیا کے مؤثر و مثبت کردار، کھیلوں کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔
دیہی علاقوں اور شہریوں میں مزید ہسپتالوں کا قیام اور عوام میں فرسٹ ایڈ صحت عامہ کا شعور بیدار کیا جائے گا۔ آئیے وطن عزیز کو سنوارنے کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ممبر بن کر اس سرزمین کو مخلص و باکردار قیادت فراہم کریں۔